جیسے کہ ہر ہر حکومت کچھ اقدامات کرتی ہے اقلیت کے طور پر، مسلمانوں کے تہواروں کے طور پر، کہ پوری اس فتنے کے طور پر حکومت کو اور کیا کیا اقدامات اٹھانے پڑے، جو بینگ ایک مسلم ہم اس چیز کو، مطلب کہ اگر ہماری حکومت اس چیز کو آپ کی آواز سن کے اگر کوئی ایسا اقدام ہے جو وہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ پورا پاکستان اس چیز پہ اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ قادیانی فتنے کو ختم ہونا چاہیے، لیکن جب تک ہماری حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے یا کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھائے ہم کچھ نہیں کر سکتے سر۔ دیکھیے، ہمارا تو سب سے بڑا رونا ہی یہی ہے کہ حکومت اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ اگر حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی تو شاید ہمیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا، لیکن یہ تو آئین کی بات ہے نا، یہ تو کوئی سی مناظرے کی بات ہی نہیں، تو آئین پاکستان کی بات ہے۔ اگر حکومت اپنے آئین پہ عمل نہیں کروا سکتی تو پھر اس حکومت کو حکومت کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے زیر سایہ ہم رہ رہے ہیں، اور اس ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں کے ہوتے ہوئے اگر قادیانی پروان چڑھنے لگ جائیں، اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگ جائیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرم کی، اس سے زیادہ افسوس کی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ ریاست مدینہ اگر دیکھنا ہو تو ریاست مدینہ کیا مطلب، ریاست مدینہ جو نبی کریم علیہ السلام نے نظام قائم کیا اسی کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد صحابہ کرام نے قائم کیا۔ اب صحابہ کرام میں سب سے پہلی ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے جو ریاست مدینہ قائم کی، اس ریاست مدینہ میں قادیانیوں کا یا رسول اللہ کے ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ یعنی یہ آن ریکارڈ تاریخی بات ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری دور میں، ان جنگوں میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں شہید ہوئے جو ختم نبوت کے حوالے سے تھی، اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام وہ شہید ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حکومت کی تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ اس ملک میں قادیانیوں کو پنپنے نہ دیں، قادیانیوں کو یہاں اپنے پنجے جمانے کی کوشش نہ کرنے دیں، لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ حکومت کے اپنے ایوانوں میں قادیانی بیٹھے ہیں۔ ہم یہ پہلے سے کہہ رہے تھے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم یہ شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کے معاملات ہیں، اور آج وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ آج قادیانی کس طرح ان میں جرأت ہو گئی۔ یعنی آپ ایک سمپل سا مسئلہ ہوا اور نان مسلم کے لیے ایک اقلیتی کمیشن بنایا گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اقلیتی کمیشن میں نان مسلم ہونے چاہیے، لیکن ان کو ہونا چاہیے کہ جو اس کو آئین کو تو مانے، جو پاکستان کے قانون کو تو مانے۔ یعنی ہمیں شوق ہے قادیانیوں کو اس کمیشن میں لانے کا، ہمیں شوق ہے، قادیانی خود تو آنا نہیں چاہتا، وہ تو کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں، میں اقلیت تھوڑی ہوں۔ تو پھر ہم کس سے مطالبہ کریں یا ہم کس کو ہم کہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کرام کی کوششیں ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ان فتنوں سے عوام کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ دجالی عناصر اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں چاہے حکومتی سطح پر چاہے عالمی سطح پر جتنی بھی کوششیں کر کے دیکھ لیں، لیکن ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی نہ پہلے گنجائش تھی پاکستان میں اور نہ آئندہ انشاءاللہ ہوگی۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنا کردار ادا کرے، نہیں کرے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ تو میدان میں موجود ہیں اور ہم اپنا کردار آخر وقت تک ادا کرتے رہیں گے۔
جی سر، ایک اور کوشچن بہت زیر بحث ہے، جو میں خود بھی یا سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، ایک کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے میسیجز جو قادیانیوں کی شکل میں وہ خود پریپیئر کرتے ہیں سر، اور وہ بس ایک شیئر کرتے ہیں، اور ہماری مسلم امہ کے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، کیونکہ بظاہر یہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہو، وہ جتنا بھی کوشش کرتا ہے اس کو شیئر کرتا ہے، بظاہر وہ شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق نہیں کرتا. ہاں، تو اس یہ پہ بھی آپ پلیز تھوڑا سا یہ تو گائیڈ دیکھیں، کریں یہ سر. تو ایک ہمارا مذہبی فریضہ ہے، بینگ اے مسلم. اس کا تعلق صرف فتنہ قادیانیت ہی سے نہیں ہے. ہم بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، اتنا فارورڈ ہو چکا ہے، اور اتنا استعمال میں آ چکا ہے کہ اب چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر وقت ان کے استعمال میں رہتا ہے، اور یہ ایک بہت آسان ترین مشغلہ بن گیا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا، اور فیک خبریں پھیلانے کا، جھوٹی افواہیں پھیلانے کا. دیکھیے، بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا خدا نخواستہ ان کی نسبت ہوتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کرو، حالانکہ حضور نے ایسا نہیں کہا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں تمام ویورز کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ فی النار. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ کا بہتان لگائے، یعنی میری نسبت سے کہے کہ میں نے کہا ہے حالانکہ میں نے نہیں کہا، بہتان لگائے، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. یہ حضور کا فرمان ہے. اب بہت سارے ایسے میسیج آتے ہیں جن میں ہم تحقیق نہیں کرتے، جن میں ہم بس یہ سمجھتے ہیں. ہم لوگوں نے اصل میں ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ اسلامی مہینوں کے حساب سے یا جمعے کے دن کے حساب سے، اب اسلامی مہینہ آ رہا ہے تو بھئی کوئی اسلامی ایس ایم ایس سینڈ کرنا ہے، جمعہ آ رہا ہے تو اس حوالے سے کرنا ہے، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے تو اس حوالے سے کرنا ہے، اس طرح دیگر ایام آتے ہیں تو اس طرح کرنا ہے. یعنی کسی میں بھی ہم تحقیق نہیں کرتے. اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی تحقیق نہیں کرتے، ویلنٹائن ڈے کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ اس میں کیا تھا، اس کی بھی تحقیق کریں تو بہت سارے حقائق وہاں بھی سامنے ملیں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی، وہ کیسے آغاز ہوا، اور اس کو کس طریقے سے اس کو پھیلایا گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آگے کرنے سے پہلے، یعنی آگے اس کو بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی جہالت میں مبتلا ہو جاؤ. اور ہوتا ہے، ہم نے کوئی غلط خبر پھیلا دی اور وہی خبر ہمارے گلے پڑ گئی تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا، لیکن چونکہ ہمارا مزاج ہے، ہماری عادت ہے کہ ہم تو پہلے تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. کوئی بھی اسلامی میسج اگر ہم کنفرم نہیں ہیں، یقین ہے ہمیں کہ یہ صحیح ہے، پھر تو ٹھیک ہے. نہیں ہے، شک بھی ہے، تو پہلے کسی جاننے والے سے پوچھ لیں کہ یہ میسج میرے پاس آیا ہے، یہ آگے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا آپ کو اگر پتہ ہے تو بتا دیں، پھر تو صحیح ہے. لیکن بلا سوچے سمجھے آگے کرنا یہ گناہ کے دائرے میں آتا ہے. اسی طرح ختم نبوت کا معاملہ دیکھیں، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اس لیے الگ چیز ہے کہ ختم نبوت کے حوالے جو پوسٹیں بنائی جاتی ہیں اس میں آگاہی دی جاتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ قادیانی کون ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ختم نبوت کیا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. تو اگر اس طرح کی پوسٹ ہیں اور کسی کے پاس آتی، اس نے اس کو پڑھ لیا، اس نے اس کو سمجھ لیا، اب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. اس لیے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، وہ آگے تک پہنچانے میں بھی کوئی حرج
نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے، اور اس میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں خدا را کبھی بھی کسی کو اگر قادیانیت کے متعلق علم نہیں ہے تو وہ کسی قادیانی سے بحث نہ کرے جا کے، پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں معلومات کرے، پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات کرے، اپنی بلیف کو پہلے معلوم کرے، اور اس کے بعد جب اس کو مکمل عبور حاصل ہو پھر وہ چاہے جس سے بات کرے۔ لیکن عام طور پہ ہم بحث کرتے ہیں جس میں قادیانی ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ علم رکھتے ہیں، ان کو باقاعدہ اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس لوگوں کو الجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں دین کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم جو کہیں گے، ہم سوال کریں گے، پھر اس کا جواب دیں گے، یہ بھی لگ جائیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے سے الجھا نہ جائے، اور جہاں شک ہو وہاں فوراً کسی صاحب علم سے معلومات کر لی جائے۔